مکالمے ہیں اس موقع پر، جنت اور دوزخ والوں کے مکالمے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اس سے پہلے ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا. جنتی کہیں گے ہم نے تو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سارے پورے ہو گئے، اور وعدے سے بڑھ کر ہمارے رب نے ہمیں عطا کر دیا. بتاؤ تم ذرا اپنی کیفیت، کیا جو وعدے اللہ نے نافرمانی پر رکھے تھے، گمراہی والی زندگی پر رکھے تھے، رب کی بغاوت والی زندگی پر جو وعدے رب نے کیے تھے، اس کے بارے میں بتاؤ وہ ہو ایسے ہی ہیں؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں بات تو ساری ایسی ہے، لیکن بدبختی غالب آ گئی. اور یہ مکالمہ ہے رسول جو ہے نا، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ آراف جو ہے رکھا گیا ہے. اس سورت کے آغاز میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے پوری آنے والی امت کو جو ہے وہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں رکاوٹیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور کیونکہ ہدایت ہمارے ذمہ نہیں ہے، سمجھانا بجھانا ہمدردی اختیار کرنا یہ ہمارے ذمہ، حق طریقے سے دعوت کو دینا یہ ہمارے ذمہ. اسی ذمہ میں یہ کہا گیا تھا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہے، ترازو جو ہے یہ برحق ہے، اور اس دن جس کی نیکیوں والا پیغام بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہوگا. ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اللہ نہ کرے جس کی برائیوں والا بڑا جھک گیا تو کہا وہ سراسر خسارے میں. اب اسی نیکی اور برائی کو سمجھانے کے لیے ساتھ ہی آگے جو حضرت آدم کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. ابلیس نے جو چالیں چلی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کھانے کے لیے، تو اس کا تذکرہ کیا کہ کیسے کیسے اس نے قسمیں کھائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کا اللہ کے نام پہ قسم کھاتا ہوں، قسمیں کھاتا ہوں کہ بھائی تو میں ایک آدھی طور پر روکا گیا تھا. اور کہا دیکھو اس کی چالوں سے آپ حضرت آدم حضرت حوا کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا. تو ساتھ ہی لباس کے حوالے سے کہا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوء، ہم نے تمہیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے جسم کے چھپنے والے جو چھپانے والے حصے ہیں ان کو چھپانے کا بھی ذریعہ ہے. ساتر ہے لباس جسم کے حصے کو، اور یہ لباس گویا تمہارے لیے حیا کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ یہ لباس بھی ہے. ہاں تو لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس جو جسم کے لیے ساتر ہو، یعنی جسم کے ان حصوں کو چھپا رہا ہو واضح طور پر کہ جن کا ظاہر کرنا انسان کے لیے بے حیائی کا سبب بنتا ہے. تو کہا کہ ابھی ایسا نہ کرو، لباس ایسا پہنو نہیں اتنا وہ ٹائٹ ہو کہ جسم کے حصے اس کے ذریعے نمایاں ہو رہے ہیں، یا اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہو اس کی. تو کہا یہ ایسا ہی ہے قاسیات ماریات، یہ اس طرح کا لباس جس سے کہ تمہارے جسم کا اندر کا حصہ نظر آئے پتا ہے یہ پہننا نہ پہننا ہوا، یہ ننگی نہیں ہے. اس لیے اپنے لباس کا جاؤ کر اس لباس کے تمہیں پر مزید بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ یہ کہیے کہ دیکھو اپنے ظاہری لباس کا بھی اہتمام کرو، خوبصورت ہو اچھا ہو، باطنی لباس کا بھی خیال کرو، دونوں لباس کا اہتمام کرو. باطنی لباس کیا ہے؟ تقویٰ والا لباس، اللہ کا ڈر اور خوف اندر ہوگا تو ظاہر بھی تمہارا سنبھلے گا، تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ولیباس التقویٰ ذالک خیر، انسان کو اللہ جل شانہ اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنا دے. کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو انسان کی طاقت میں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو حکم روزے کا ہے تو ہمارے بس میں تھا تو ہمیں حکم دے دیا، رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل ہے تراویح ہے ہمارے بس میں تھا تو آپ کو حکم دیا. لہٰذا کوئی نہیں ہاں دیکھو ایک ہے کوئی چیز ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں. ہاں اللہ کے حکم کو پورا کرتے مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت تو آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں تو مشقت تو ہے، لیکن اسی کا تو اجر ملتا ہے، یہی تو نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے. لہٰذا پھر ساتھ ساتھ اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ بتایا 6 ایام کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ٹھیک، اور یہ سمجھانے کے لیے کاموں میں تدریج ہوتی ہے آہستہ آہستہ جان. اس کے بعد قرآن حکیم میں لگاتار 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت ہود کا کیا، حضرت صالح کا کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا کیا اور شعیب علیہ السلام کا. ان کے تذکرے ان کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آگے اس میں جیسے جیسے ہمارا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بات کریں گے. تو سب پیغمبروں کی مشترکہ دعوت کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی اطاعت، اس کے سوا کوئی اطاعت کے کامل اطاعت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی، وہی ایک ذات. اور پھر یہ حق کی دعوت دیتے ہوئے حق والی زندگی گزارتے ہوئے بعض اوقات بڑی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑی، تانے بھی سننے پڑیں گے، پروپیگنڈے بھی ہوں گے، اور لوگ انہیں جھوٹا کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، اناری کہیں گے، اس کو زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا. ٹھیک، یہ ساری باتیں پیغمبروں کو کہی گئی. حضرت ہود کو میں کہا گیا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. ایک ہی آیت میں 2 بڑے الزام. کیا کہا؟ اے ہود، یہ قوم عاد کی لگن، اے ہود ہم تمہیں بے وقوف انسان اپنے میں سمجھتے، یعنی اتنی سچی سچی دعوت کے مقابلے میں کیا کہتے تم بے وقوف انسان، کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا نہیں. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ ہم تمہیں بے وقوف بھی سمجھتے ہیں، جھوٹا بھی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اگر شعیب کے تذکرے میں قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ نام پارے کا جو آغاز ہے قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب. اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے
اب چونکہ ان کے پاس دلیل کا جواب تو نہیں تھا نا، تو پھر باطل ایسے کرتا ہے، یا کبھی آپ کو لالچ دیتا ہے، اگر لالچ میں دیتا ہے یہ اس ٹریک میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے جال میں پھنسنے والے لوگ نہیں ہیں، تو پھر دھمکیاں دیتا ہے، جان سے بات کریں گے ساری دھمکیاں جو بھی اس کے بس میں یہاں شیخ کیا کریں گے نہ ہی پائے گا، اگر آپ واپس نہ لوٹے ہماری ملت کی طرف تو یاد رکھنا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال پائے تھے اور نکالو تم نبی ملت نا ٹھیک۔ تو یہ اس کے بعد پھر آخری بات رسول ہم کا بات کرتے ہیں، اللہ کے نشان پر اصول بیان کیا، جب بھی پیغمبر اور رسول بھیجے گے کسی قوم کی طرف تو ہمیشہ ایک بات کر نبی کی دعوت جب آتی ہے تو پھر لوگوں کی جو مخالفت سامنے آتی ہے تو ماننے والے مان لیتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے، مقابلے پر اتر آتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دعوت کے راستے پر رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اسی پہلے صفحے کے آخر میں آپ کو نام بارے میں آپ کو یہ رسول بھی ملے گا، تو ہم اس ایسی قوم پر ایک مطلب اپنی طرف سے کچھ فقر و فاقہ کو مسلط کر دیتے ہیں، کسی مصیبت کو اتار دیتے ہیں، کچھ مسائل پریشانیوں کو اتار دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پریشانیوں کو جھیل کر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں، اور اگر ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے، ان حالات سے سبق حاصل نہ کریں ہم پھر دنیا کو کھول دیتے ہیں، دنیا کی آسائشیں، مال و دولت کے ذائقے سے ان چیزوں کی، اور دیکھنے والا کیا کہتا ہے ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس یہ کیوں تھا سارا کچھ، یہ ہمارے پاس ان چیزوں کا ملنا، دنیا کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ رب کیا ہے، راضی ہے، اللہ کے رب کی طرف سے کیا ہے، وہ نام بارے میں آگے کیا کرا رہا ہے، والذین کفروا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو پوچھنے والا نہیں۔ آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، اس کو انشاءاللہ آگے 12 رکعت کے بعد ہم پڑھیں گے، وہاں اس کی طرف انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے کچھ نمونے ذکر کیے تھے۔ ان 5 انبیاء کے بعد جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا دیا ہے اور آپ کے سامنے کچھ ہلکا سا ذکر بھی کیا، قرآن مجید نے 9 پارے میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی طور پر 2 معجزات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے تھے، ایک عصا کا اور دوسرا جد بیضا۔ یہ عصا والا جو لاٹھی والا جو معجزہ یہ بھی عجیب تھا، زمین پر رکھتے ہیں تو اجدہا بنتا ہے، اس لاٹھی کو پتھر پر مارتے ہیں تو رب کے حکم سے 12 چشمے ٹوٹ پڑتے ہیں، یہی لاٹھی جب سمندر پر ماری جاتی ہے تو 12 راستے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھا تو اپنے لوگوں کو کہنے لگا بھائی یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، سحار علیم، ماہر جادوگر ہے، تو کیوں نہ اس جادوگر کا اپنے جادوگروں سے مقابلہ کروایا جائے اور اس کو نیچے کر دیا جائے، اس کو شکست دلوا دی جائے، یہ ہمارے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ پورے ملک مصر سے جو ہے وہ بڑے بڑے، کیونکہ جادو تھا بہت عروج پر تھا جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو بڑے بڑے نامور قسم کے جادوگر بلائے گئے، اپنے فن کے ماہر ایکسپرٹ لوگ تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی، میں کچھ تفصیل وہاں پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ، انہوں نے اپنا جو کچھ کرتا دکھانا تھا دکھا دیا، پورا میدان جو ہے وہ رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، دیکھنے والے کو یوں فیل ہو رہا تھا کہ بھائی یہ سانپ ہے پورا، تو واہ واہ ہوئی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک لاٹھی کو ڈالا ہے جس نے پورے کے پورے میدان کے اندر جو کچھ پڑا ہوا تھا سب کو نکال دیا، اور جو فن کے ماہر لوگ تھے نا، جو اپنے فن کے ماہر تھے، سمجھ گئے ہمارا مد مقابل جادوگر نہیں ہے، ہمارے سامنے جو ہے جادو ہوتا تو ہمارے سے بڑھ کر آگے نہ ہوتا، اس نے جو کچھ ہمارا کرتا تھا اس کو کچھ نہیں چھوڑا، سب کا سفایا کر دیا، حقیقت دل میں اتری، ایمان کا جذبہ ابھرا ہے، اور اسی وقت سجدے میں کہتے جادوگر سارے سجدے میں کہتے، اور کیا ہے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا لے آئے ہیں، اور فرعون وآمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے مجھ سے پوچھے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ، تم باز نہ آئے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھاؤں، لأصلبنکم اجمعین، تم کیوں اپنے تلوار کے مار دو، واپس لوٹا، کیا کریں، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم لوٹ آئے اپنے رب کی حقیقی رب کے پاس آ گئے ہیں، اور تو ہم سے جو کچھ تو ہمارے سامنے کرنے جا رہا ہے، ہمارے بارے میں کرنے جا رہا ہے، تو اس لیے کر جائیں کہ ہم رب پر ایمان لائیں، میرے مولا ہم پر صبر کو انڈیل دے، صرف صبر ہی نہیں، ربنا افرغ علینا، افرغ، جب تمہیں بڑی پارٹی ہے اگر تھوڑا دور ہے تو چھوٹے میں بڑی پارٹی، اس کو انڈیل دے، مولا اتنا اب ہمیں صبر کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے صبر کی صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم ڈاواڈول ہو جائیں، ہم ڈگمگا جائیں، تو مشکل حالات میں اللہ سے صبر، استقامت اور برداشت کو مانگے، استقامت کو مانگے اور اللہ کا فرما دیں، صبر وتوفنا مسلمین، کیا خوبصورت دعا ہے، اللہ صبر بھی دینا، اور جتنی بھی آزمائش آ جائے ہمیں سولیوں پہ چڑھا دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ایک ایک کر کے کاٹ دیا جائے، مولا ہماری دلی تمنا ہے اب ہماری موت آئے تو اسلام پر موت آئے، وتوفنا مسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات بھی عطا فرمائے گئے، اب وہ یہاں پر آتا ہے کہیں خون کا پورے کے پورے علاقوں میں، کھانے کے برتنوں میں، ہر چیز میں خون ہی خون خون، اور جتنی تدابیر اختیار کی ہر جگہ پہ مینڈکوں کے عذاب آئے ہیں، طوفان کے آئے ہیں، ٹھنڈی لگ جاتی ہے، چوہیں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی چچڑیوں کے عذاب آئے ہیں، اور ہر مطلب عذاب ہے، حضرت جی دعا کرو نا،
لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، اگر یہ عذاب یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. ہر مرتبہ حضرت دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد کون سا وعدہ، یہ انسانی طریقے سے نا وعدے کرتا ہے مشکل میں، اور جب وہ مشکل ہوا میں نے کون سا وعدہ کیا. یہ زمانے کے کیا ہیں نشے و فراز ہیں، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی حالات آتے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، تو یہ زمانے کے حالات اس میں نہ ماننے کا کیا مسئلہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہوا، فرعونی غرق ہوئے، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے غرق ہونے کو دیکھا. چنانچہ اب وہاں سے جب نکلے ہیں اور صحرائے سینا سے پھر آگے فلسطین ارض مقدس کی طرف آنا تھا، تو اب کہہ رہے ہیں اگر کوئی زندگی کا کوئی دستور ہونا چاہیے، اب نظام حیات ہمیں ملے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے آپ کے آپ کو ہوتے دیکھیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیتون پر تشریف لے کے حکم ہوا کہ بھائی ایک مہینے کے لیے آئیں 10+ کے ساتھ، وہ ایک چلہ ہے، اس کے لیے آپ آ جائیں اور وہاں ہمارے پاس کچھ اعتکاف کریں اور پھر ہم آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے جو کام دیں. یہاں پیچھے جو ہے وہ حضرت ہارون کو جو ہے وہ اپنا نائب بنا کر گئے اور ساری ہدایات وغیرہ دے کے گئے. لیکن چونکہ اس قوم نے صدیوں بچڑے کی گائے کی پرستش ہوتے دیکھی تھی مصر کے اندر، یہ تھوڑے ہی ایسا واقعہ پیش آئے کہ انہوں نے یہاں پیچھے بچڑے کی باتیں شروع کر، اور اللہ جل شان نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوئے، خزي ان کی دنیا اور آخرت، اور ان کی سزائیں پھر بعد میں آ کر کیا ہوئی ہیں مقرر ہوئی ہیں. یہ ایک طویل تذکرہ درمیان میں پھر قرآن مجید نے امام الانبیاء علیہ السلام کا ساتھ درمیان میں ذکر فرمایا، آپ کے اوصاف کو ذکر فرمایا کہ ہم نے ایسے نبی، آپ بھی نبی ہے جو وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن ساری دنیا کے علوم و معارف ہم نے آپ کے قدموں میں نشاور کر دی. علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا میرے رب نے جس کا انسانیت سوچ بھی نہیں. قیامت تک آنے والے حالات اللہ کی وحی سے باخبر ہو کر آپ نے جو امت کو عطا فرمایا. تو آپ کے اس امی ہونے کا تذکرہ فرمایا، آپ کے جو اوصاف ہیں کہ آپ اچھی باتوں کو حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور اللہ کے حلال بتائے کو بتائیں گے، حرام سے بچنے کی جو تلقین کریں گے. یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اب جس نبی کو ہم بھیجنے جا رہے ہیں یہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، جو زمان و مکان کی قیدوں سے ماورا ہو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی ہم نے محبوب بنائے. اچھا درمیان میں جو دو باتیں ذکر کرنے کے بعد امام الانبیاء کی دوبارہ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ ان نے بڑی بڑی نادانی کی ہے، ہم غلطی کی ہے میرے پیچھے بھی انہوں نے، یا اللہ ان کو معاف فرما واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، جو معافی نہیں مانگے گا، جو توبہ نہیں کرے گا اس کو میرا عذاب مسلط ہو کر رہے گا، جو توبہ کر لے گا، جو رجوع کر لے گا، میری رحمت بڑی وسیع ہے اور میں اپنی خصوصی رحمت اس نبی کے ساتھ لکھ دے رہا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ، حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو میرے آخری نبی کے زمانے میں موجود ہوں گے، قوم یہود جیسے مدینہ کے نبی، فرمایا ان کی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہوگا تو میرے نبی پر ایمان لائے گا، آخری نبی پر. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. تو اس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا. اهدوا الستو عالم ارواح کی جو تمام کی تمام ارواح جنہوں نے دنیا میں آنا تھا سب کو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ جمع فرما کر دیا، وہ چمٹی جیسی شکل شعور دیا گیا، شعور بغیر شعور کے نہیں. پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں، تمہارا پالنا؟ قالوا بلی. سب کا اقرار تھا وہاں، سب نے اقرار کیا اپنے شعور کی بنیاد پر کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. آج دنیا کے اندر انبیاء اور ان کی تعلیمات اسی اقرار کی یاد دہانی ہے کہ بھائی وہ ایک وعدہ وہاں کر کے آئے ہو، کیوں بلا بیٹھے ہو، تو تمہاری یاد دہانی کے لیے ہم اتنا انتظام کیا ہے. اور آخر کی بات اور اس کے بعد انشاءاللہ کبھی آخر بات مکمل کریں گے. سورہ آراف کے یوں سمجھے کہ آخری رکوع میں بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ کا تذکرہ ہے، بلعام بن باورا، اس کا تذکرہ بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار بنی اسرائیل. یہ قومیں جب بارین جن کا تذکرہ چڑھے بارے میں ہم پڑھ کے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے حکم ہوا کہ سب کے سب ہم حملہ کریں گے، تو وہاں کو جو ارض مقدس تھی وہاں کی جو قوم تھی جو اس وقت ہمارے پاس جو وہاں پر اس وقت جس کا قبضہ تھا بیت المقدس کے اوپر، انہوں نے ان بزرگوں سے کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ہم پہ، تو آپ ان کے خلاف دعا کریں نا تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں، ہم پر فتح اور کامیابی نہ. اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں دعا کر کیا کہہ رہے ہو تم لوگ. اور پھر ایسے موقع پہ شیطان بھی اپنے ہتھیار جو شروع کرتا ہے، اور بہرحال آخر اتنی بھاری رشوت کے بعد اس نے جو ہے وہ ہاں کی کہ ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں. اور پھر وہ کیا ہے وہ مکر اللہ، اس نے بد دعا کے جملے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حوالے سے جو کہنا شروع کیے، وہ ان کو کیا کہتا ہے وہ اپنے اوپر ہی اور جس قوم کی نمائندگی کر رہا تھا وہ بد دعائیہ جملے اس کی زبان سے اس کے حق میں نکلنا شروع ہوتے. بد دعائیہ جملے بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے اس کے اوپر ان کے بارے میں بتوا کے ان کو ہلاک کر دیں، ان کو ناکام کر دیں، ان کو شکست دے دے. وہ زبان یہ میری اور آپ کی اس پر نہیں ہے بھائی. اللہ جب چاہتا ہے تو پھر
یہ اپنے ہی خلاف بولنا شروع. اور پھر لڑکا کہ اس کو اس واقعہ کے بعد اس کی زبان لٹک کیسے جیسے کتے کی زبان ہوتی. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلس او تتركه يلس. بہر صورت جو ہے وہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے اور وہ آتا رہتا ہے. اگر اس کی مثال فقصص القصص لعلهم يتفكرون. یہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. اس بس اتنا ہی اختصار کافی ہو چکا ہے.